بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 71 سے 77 سورہ البقرہ۔ دوستو، اللہ تعالی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے، موسیٰ نے جواب دیا، دیکھو وہ کہتا ہے وہ زمین جو تنے یا کھیتی کو پانی دینے کے لیے جوڑی ہوئی ہے ایک گائے ہے جسے محفوظ رکھا گیا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے پکار کر کہا، اب آپ نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جو ہمیں درست سمت میں لے جائیں گے، اور انہوں نے اسے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ شاید ہی ایسا کرتے تھے۔ 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانا شروع کیا، حالانکہ اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ 73 پھر اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے حکم دیا کہ لاش کو اس کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اسی طرح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس بیان سے کم از کم ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مقتول کو کم از کم اتنی دیر تک زندہ کیا گیا تھا کہ اس کے قاتلوں کی نشاندہی کر سکے، لیکن اصل افراد جن میں لاش کو اس کے ایک حصے سے مارو کا حکم دیا جاتا ہے وہ عوام کا ایک پیمانہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ابتدائی قرآنی مفسرین کی طرف سے جو مفہوم لگایا گیا ہے، ایک مقتول کے جسم کو ذبح کی گئی گائے کے کچھ حصے سے مارنے کا حکم تھا، میرے نزدیک قابل فہم معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پتھر سے 2 پرندے مارے گئے، پہلے وہ خدا کی قدرت کی نشانی کے لیے بنائے گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ تصور گئے کے پاس کوئی تقدس یا تقدس ہے بکھر گیا، کیونکہ اگر ان کی عبادت کے مقصد یعنی گائے میں کوئی مافوق الفطرت طاقت تھی تو اسے ذبح کرنے کے نتیجے میں ان پر کوئی آفت آنی چاہیے تھی، لیکن کوئی آفت نہیں آئی۔ اس کے برعکس گائے کو مارنا سود مند معلوم ہوتا تھا، کیونکہ مرے ہوئے آدمی کو اس کے ایک حصے سے مارنے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہ دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گیا اور پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ لوگ اس پیغام پر ایمان لائیں گے جس کی تم تبلیغ کر رہے ہو، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اسے پوری طرح سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تعریف کر چکی ہے۔ تو دوستو، یہ مدینہ کے ان لوگوں کے مخاطب ہے جنہوں نے حال ہی میں عرب کے پیغمبر کا ایمان قبول کیا تھا۔ یہ لوگ نبوت، آسمانی صحیفوں، فرشتوں اور آخرت، قانون الہی وغیرہ کے بارے میں کچھ مہم تصورات رکھتے تھے، اور اس کے لیے وہ اپنے یہودی پڑوسیوں کے مقروض تھے۔ انہی یہودی پڑوسیوں سے انہوں نے سنا تھا کہ ایک اور نبی ظہور ہونے والا ہے اور اس کے پیروکار باقی دنیا پر غالب ہوں گے۔ اس پس منظر کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے لوگوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ فطری طور پر یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ لوگ جو پہلے سے انبیاء اور صحیفوں کی پیروی کر چکے ہیں اور جنہوں نے ان نظریات سے ان کو متعارف کروا کر ان کی حقیقی ایمان کو قبول کرنے میں حصہ لیا، وہ نہ صرف سچے مومنین کی صف میں شامل ہوں گے بلکہ ان کی صف اول میں شامل ہوں گے۔ ان توقعات کے نتیجے میں پرجوش مسلمان اپنے یہودی دوستوں اور پڑوسیوں سے رابطہ کیا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب یہودیوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو اس منفی جواب کو منافقین اور اسلام کے دوسرے دشمنوں نے اسلام کی سچائی کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اپنی مباشرت کی ملاقاتوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کتنے احمق تم ان کو کیوں بتاؤ جو اللہ نے تم پر نازل کیا، کیونکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت کے طور پر استعمال کریں گے۔
تو دوستو جب یہودی آپس میں بات کرتے تھے تو انہوں نے اپنے ہم مذہبوں سے کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کے سامنے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کرے اور نہ ہی صحیفے کی وہ آیات جن کی بنیاد پر انہیں ان کے برے طرز عمل پر ملامت کی جا سکے، ان کا خیال تھا کہ مسلمان خدا کے سامنے ان کے خلاف کتابی دلیلیں استعمال کریں گے اور اس طرح انہیں مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ گہرائیاں تھیں جن میں یہودی مذہبی تنزلی دھنس چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس دنیا میں اپنے جرم کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آخرت میں مذمت سے بچ جائیں گے۔ اس وجہ سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خدا کو اپنے ظاہر یا پوشیدہ اعمال سے بے خبر سمجھتے ہیں؟ 77 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی تفسیر کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔